چوہوں کے بل میں گھسنے کے بعد تھوڑی دیر تک تو مانی وہیں دبکا کھڑا رہا۔ اچانک مانی کو اپنے جسم میں کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کھجانا چاہا مگر ناکام رہا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس کے سارے بدن میں آگ لگ گئی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ صندوق کے پرانے کپڑوں میں خارش کے کیڑے موجود تھے جو اس کے جسم پر چڑھ چکے تھے، اور خارش کے کیڑوں کو جسم سے الگ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ خوف اور تکلیف سے دبے دبے انداز میں چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر بوڑھا چوہا باہر نکل آیا۔ اس نے مانی کو اپنے بل میں دیکھا تو پریشان ہو گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسے مانی کی تکلیف کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے مانی سے کہا کہ کیا وہ کسی ایسی جگہ گیا تھا جہاں خارش کے کیڑے موجود تھے؟ وہ اس کے نرم بالوں میں گھس چکے ہیں، جنہیں نکالنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر مانی رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسٹور میں پرانے صندوق میں گھسا تھا۔ چوہے نے اس کی شرارت پر تکلیف کا اظہار کیا۔ مانی نے تڑپتے ہوئے مدد کی درخواست کی۔ بوڑھا چوہا اس کی چیخوں پکار پر سوچ میں پڑ گیا۔ مانی اس کے سامنے فرش پہ گرا تڑپ رہا تھا۔ خارش نے مانی کا سانس لینا تک مشکل کر دیا تھا۔ بوڑھے چوہے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بوڑھی چوہیا کو کہا کہ وہ ذرا باہر جا رہا ہے، وہ اس کے واپس لوٹنے تک مانی کو ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ دے تاکہ وہ اس کے جسم کو گرمائی دے کر خارش کے کیڑوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کر سکے۔ بوڑھی چوہیا نے ایک بڑا سا ٹاٹ کا ٹکڑا نکال کر مانی کو اس میں لپیٹ دیا۔ مانی خاموشی سے اس ٹاٹ کے کپڑے میں لپٹ گیا۔ ٹاٹ کی چبھن اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا۔ بوڑھا چوہا باہر نکل کر میز پر چڑھ گیا۔ باہر ایک لمبا سا گول پائپ پڑا تھا۔ چوہے نے اسے وہاں اٹھایا اور بل میں لے آیا۔ پائپ کافی بھاری تھا اور کسی قدر گرم بھی۔ بوڑھا چوہا ہانپتا ہوا ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی نظر مانی کی صورت پر پڑی تو اپنی تھکن بھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چوہیا سے کہا کہ وہ ایک طرف سے پائپ پکڑ لے۔ چوہیا نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مانی کے جسم کو گرمائی ملے تو اسے کسی قدر سکون ہوا۔ بوڑھے چوہا اور چوہیا کافی دیر تک پائپ کو ادھر سے ادھر گھماتے رہے۔ انہوں نے مانی کی طبیعت کچھ سنبھلی دیکھی تو پائپ کو ایک طرف رکھ دیا اور اس کا ٹاٹ کھول کر ہدایت کی کہ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جائے اور بغیر چھپائے اسے ساری بات بتائے تاکہ وہ کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر سکے۔ انہوں نے جو کچھ کیا محض عارضی ہے۔ خارش کے کیڑے گرمائی سے پریشان ہو کر خاموش بیٹھ گئے ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد وہ پھر حرکت شروع کر دیں گے۔ مانی نے سر ہلایا اور وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اچانک مانی کی نظر بوڑھے چوہوں کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ گرم گرم پائپ کو پکڑنے سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے۔ بوڑھے نے مانی کو اس کے بارے میں فکر مند نہ ہونے کی ہدایت کی اور فوراً اپنے ماں کے پاس پہنچنے کو کہا۔ مانی کو اپنی شرارتوں کا خیال آیا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ماں نے جب اس کے جسم پر بال ہٹا کر دیکھے تو اسے خارش کی باریک کیڑوں کے ریشے دکھائی دیے جنہیں ہاتھوں سے الگ کرنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے مانی کی حالت دیکھ کر اسے دوسرے بچوں سے الگ رکھنے کی ہدایت کی اور اسے ایک انجیکشن لگایا اور اس کے بعد ایک محلول نما دوا دی کہ اسے گرم پانی میں ملا کر مانی کو اس میں خوب نہلایا جائے۔ مانی کی ماں نے علاج میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی اور فوراً گرم پانی کر کے دوا اس میں ڈال کر مانی کو نہلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کی مسلسل کوشش کے بعد مانی کے جسم میں سکون پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ مانی کو نئے اور صاف کپڑے پہنائے گئے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کا معائنہ کیا۔ خارش کے کیڑے مر کر اس کے بالوں سے نکل چکے تھے۔ ڈاکٹر نے احتیاطی طور پر دوا کی ایک اور خوراک اسے کھلا دی۔ مانی کو گرم بستر میں لٹایا گیا جس میں گھستے ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ اسے کافی سزا مل چکی تھی، اس لیے اس کے باپ نے اسے مزید ڈانٹنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے روز جب مانی اٹھا تو وہ صحت مند اور تندرست ہو چکا تھا۔ جب وہ بستر سے نکلا تو اسے بوڑھا چوہا دکھائی دیا جو اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ مانی اس کی شکل دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔ بوڑھے چوہے نے اسے ہنس کر تسلی دی اور کہا کہ بچے تو اکثر شرارتیں کرتے رہتے ہیں، مگر انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی شرارتیں نہ کریں جس سے دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچے اور ان کی دل آزاری ہو۔ مانی اپنے پرانے رویے پر بہت شرمندہ تھا کیونکہ اس نے بوڑھے چوہے اور چوہیا کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں کے جلنے تک کی پرواہ نہ کی تھی۔ مانی نے ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کوئی ایسی شرارت نہیں کرے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کی دل آزاری ہو۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔